خصوصی سے التجا فرماتا ہوں کہ آپ ہمارے حضور میاں حضور کے عرس مبارک میں سالانہ شائع ہونے والے اس گولڈن کا آپ مناظرہ کریں اور اس کے بعد ہمیں روحانیت کے ان الفاظ سے مالا مال عطا فرمائیں۔ ہمارے مہمانوں کو میاں حضور کے سالانہ عرس کے موقع پر عرس شریف کے موقع پر شائع ہونے والے فولڈر ذرا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میاں حضور سے دعا ہے بیٹی سعدیہ کو قبول فرمائیں۔ حضور سے دعا التجا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اور اس کے بعد اپنے روحانی بھرے الفاظ سے ہمیں مالا مال عطا فرمائیں۔ دعا تو ہو ہی چکی ہے، باقی میں دعا کریں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ آمنت بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم۔ حضور صاحب سجادہ مسند رزاقیہ حکیمیہ حسنیہ جہانگیریہ عزیز گرامی وقار صوفی عبداللطیف شاہ صاحب المعروف بأن میاں مقدس اللہ العالی، دیگر مشائخ کرام، علماء اعظام، خواتین و حضرات، ہم سب کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے، سوبھاگیہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر حاضر ہیں، ایک ایسے ولی کی چوکھٹ پر جن کی ولایت اور محبت کو آپ نے دیکھا، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے انہیں دونوں حالتوں میں دیکھا، چلتا پھرتا، بولتا چالتا، سدھارتا نوازتا، مہربانی کرتا، کرم کرتا، عطا کرتا، نوازش کرتا، دستگیری کرتا، سنبھالتا۔ اور اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن ابھی بھی گتھیاں سلجھا رہا ہے، مقاصد کو پورا کر رہا ہے، مرادوں تک پہنچا رہا ہے، گرتے پردوں کو سنبھال رہا ہے، اور جب پکارا جائے تو اپنے وجود کا احساس کرا رہا ہے۔ ایسے شیخ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، اور یہ ایک زندہ بارگاہ ہے جہاں صاحب قبر بھی زندہ ہے اور ان کی جانشینی بھی زندہ ہے۔ بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں
جو خود تو زندہ ہوتے ہیں جانشینی ختم ہو جاتی ہے. یہاں اللہ کے فضل سے حضرت بھی زندہ اور حضرت کے کام کرنے والا بھی زندہ. اس خانقاہ نے جہاں لوگوں کی دستگیری، لوگوں کو سنبھالنا، لوگوں کو بامراد کرنے کا کام جاری رکھا ہے، وہیں لکھنے پڑھنے کا بھی کام جاری رکھا ہے. ہر سال فولڈر کا آنا اور اس فولڈر میں تعلیمات کا حصہ 80% ہونا. یہ انٹروڈکشن پریچے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اسے آپ اپنے ساتھ رکھیں تو آپ کو موٹی موٹی کتابوں سے نجات مل جائے اور اس کا سار، عطر اور خلاصہ اور سارانش اس میں مل جائے. ایک فولڈر اگر 1 سال تک آدمی بار بار پڑھتا رہے تو اس کی فقیری کو زنگ سے چھٹکارا مل جائے، اس کی فقیری تازہ ہو جائے، زندہ ہو جائے. وہی آپ نے دیکھا کہ اس سلسلے کے ایک بڑے شاعر حضرت علامہ فخر العالمین سیدنا عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مشہور کتاب تحقیق العذابیر فی سماع المزامیر، جو انہوں نے اس موضوع پر، اس عنوان پر، اس شیرشک پر لکھا تھا کہ کچھ لوگ قوالی سننے اور ساز کے ساتھ سننے، ستار، ہارمونیم، ڈھولک کے ساتھ سننے پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. جبکہ سرکار دو عالم سے آج تک تمام مشائخ ہمارے سنتے آئے تو اس کو ناجائز کہنے والے جب زبان دراز کرنے لگے، بات کو بڑھانے لگے، تو ہمارے اکابر میں سے ایک حضرت مولانا شاہ عبدالحی نے قلم اٹھایا اور آج سے 100 برس پہلے، 100 سے زیادہ برس پہلے عربی زبان میں، عربی بھاشا میں ایک کتاب لکھ دی جس میں یہ ثابت کیا کہ تم نادان ہو، تم ان پڑھ ہو، تم جاہل ہو، تم کو پڑھنا نہیں آتا، تم کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، تم کو قرآن کا حکم پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنی کتاب میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کہیں بھی مجلس سماع سے منع نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ اس کو قلب کی روحانیت کے لیے، مدارج کی بلندی کے لیے، گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، اپنے گناہوں پر رونے کے لیے، اپنی نسبتوں پر فخر کرنے کے لیے. سماع ایک ایسا علاج ہے، ایک ایسی میڈیکل کی ودھی ہے کہ جس سے دل کے بیمار کو اچھا کیا جا سکے، جس سے گناہوں کے عادی کو نیکیوں کی راہ پر لایا جا سکے. سماع وہ چیز ہے، سماع وہ ہے کہ جس کو کوئی چیز نہ رولاتی ہو اس کو سماع رولا دے. جس کا قلب پتھر ہو گیا اس کے قلب کو اگر موم بنانا ہے تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے پیران نے سماع کی مجالس کو پتھر دل کو موم بنانے کا علاج بتایا. یہ مولانا شاہ عبدالحی چاٹگامی نے عربی زبان میں لکھا اور 100 سے زیادہ برس بیت گئے. بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے مؤلف، بڑے بڑے لیکھک، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے شودھ کرتا اس کتاب کے آگے چپ رہ گئے. کسی کو ہمت نہیں کہ قلم اٹھائے اور اس کتاب کے ورد کچھ لکھے. 100 برس کے بعد آپ کی خانقاہ
اس خانقاہ جہاں سے آپ وابستہ یہ شرف، خوش نصیبی اور سوبھاگیہ پراپت ہوا کہ پہلی بار اس عربی کتاب کے اردو ترجمے کا ہندی انواد دنیا کے سامنے اس خانقاہ نے لایا۔ یہ اتنا بڑا کام، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، لاکھوں ہزاروں مرید ہیں، لیکن قسمت میں رزاق کے لکھا تھا اور انا سے یہ کام کرانا، تو ان کے قسمت میں یہ کام آیا، ہندی میں آ گئی کتاب۔ اب آپ بڑی آسانی سے اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ قوالی کے سننے کا معاملہ قرآن و حدیث سے کس طرح ثابت پرامانت ہے اور کیوں سننا چاہیے، کس کس نے سنا ہے، وہ کون تھے سننے والے؟ نبی نے سنا، ولی نے سنا، صحابہ نے سنا، ائمہ نے سنا، اکابر نے سنا، مشائخ نے سنا۔ جس نے سنا اس کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اگر کوئی آپ کو روکے اور ٹوکے تو اسے آپ کہیے تم کچھ نہیں جانتے ہو، تم اس کتاب کو پڑھو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ سماع یعنی قوالی کے سننے کا کیا جواز ہے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کیا کارن ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس خانقاہ کا ایک کنٹریبیوشن اور ہے، یوگدان اور ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صوفی عبدالرزاق ایک ایسا ویکتتو ہے جس نے کبھی بھی پیاسے کو زحمت نہیں دی ہے کہ وہ کنویں کے پاس آئے، بلکہ خود ڈھونڈا ہے کہ کہاں ہے پیاسا، میں کنواں ہوں، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، لے پیاسا اپنی پیاس بجھا لے۔ وہ نعت کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ عام طور پر دریا کسی کے پاس نہیں جاتا، لیکن صوفی عبدالرزاق اس ولی کا نام ہے جو دریا کی طرح بہتا تو تھا لیکن پیاسوں کا انتظار نہیں کرتا تھا، پیاسوں تک خود پہنچ جاتا۔ صوفی عبدالرزاق ایک ایسے ولی ہیں جو ماسٹر بھی تھے، مرشد بھی تھے۔ کبھی کبھی دنیا میں بلکہ بہت دفعہ ماسٹر الگ ہوتا ہے، اچھا ماسٹر ہو تو مرشد کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ مرشد کیسا ہو، لیکن مرشد کھوجنا پڑتا ہے، اور خراب ماسٹر ہو تو مرشد سے بھگا دیتا ہے۔ آج کل کا ماسٹر مرشد سے دور کر دے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے چھاتر کو، چاہے اسکول میں پڑھاتا ہو چاہے مدرسے میں پڑھاتا ہو۔ بہت سا ماسٹر آج کل مرشد سے اور پیر سے دور کرتا ہے، گھرنا دلاتا ہے، نفرت دلاتا ہے، بدعقیدہ بناتا ہے۔ ماسٹر کے پیج میں پھنسے تو مرشد کی چوکھٹ سے دور ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماسٹر اور مرشد ایک ہی ذات میں مل گیا۔ وہ دنیا کا ماسٹر بھی تھا، کاکھا گاگھا انگا تک پڑھا دا، یہاں تک پڑھا دیتا، اکشر پڑھا دیتا، ورن مالا پڑھا دیتا، الف با تا سا پڑھا دیتا، اے بی سی ڈی پڑھا دیتا، اور پھر کہتا یہ دنیا ہے، آ تجھے آخرت بھی پڑھا دے، آ تجھے دنیا تو پڑھا ہی دیا، دین بھی پڑھا دے، وہ ورن مالا بھی سکھا دے جو قبر میں بولی جائے گی، اور وہ اکشر بھی سکھا دے جو حشر میں سنا جائے گا۔ ایسا ماسٹر میں نے ایک ملفوظ میں پڑھا کہ ایک آدمی کو 4 پیر ہوتے ہیں، ایک آدمی کے، ایک شخص کے 4 پیر ہوتے ہیں۔ کسی سے وہ مرید ہوتا، کسی سے تعلیم پاتا، کسی سے خلافت ملتی ہے، کسی سے اجازت ملتی ہے۔ 4 پیر ہوتے ہیں۔ جس بزرگ نے یہ فرمایا
اس سے پوچھا گیا کہ حضور کیا ایک سے چاروں کام نہیں ہو سکتا؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کا دھیان. میں جانتا ہوں کہ یہاں کی مجلس میں بہت دھیان سے باتیں سنی جاتی ہیں, یاد رکھا جاتا ہے, اس پر چرچا کی جاتی ہے, اسے چھاپا بھی جاتا ہے اور اسے بار بار سنا بھی جاتا ہے. اسی لیے یہاں بہت سنبھل کے بولنا چاہیے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے غائب کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ سننے والی چیز کو بھی الائچی دانے اور فاتح کے تبرک سے زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں, اس لیے کہ تبرک تو اندر چل کے غائب ہو جاتا ہے. تعلیم وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر سنبھال کے رکھی جائے تو دوسروں تک منتقل کی جا سکے. ہر چیز بانٹنے سے ختم ہو جاتی ہے سوائے گیان کے. گیان بانٹنے سے کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا جاتا ہے. گیان چوری نہیں ہوتا, گیان پر ڈاکہ نہیں ہوتا, گیان بانٹنے سے بڑھتا. ایک پیر سے پوچھا گیا کہ حضور 4 مرشد تو ہوتے ہیں, کیا ایک مرشد نہیں ہو سکتا جو چاروں کام کو پورا کر دے؟ اس بزرگ نے فرمایا ہاں, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو چاروں کام اکیلے کر دیتا ہے. اس کا نام ہے عبدالرزاق حکیمی حسنی جہانگیری منانی. جس کو سٹایا, جس کو قریب کیا, اس کا چاروں مقصد پورا کرنا. مرید بھی کیا, تعلیم بھی دیا, اگر لائق نکلا تو خلافت بھی دیا, اور اگر اس سے بھی لائق نکلا تو اجازت بھی دی. ہے نا؟ یہ عبدالرزاق ہے. میں نے بزرگوں کی کتابوں میں اور احادیث میں یہ پڑھا تھا کہ نام کا فائدہ ہوتا ہے. نام اچھا رکھا کرو, اس لیے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے, پربھاؤ ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے نام اچھا رکھا کرو. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, چہرے پر خوشی برس رہی, خوب خوش تھے. سرکار دو عالم نے نظر اٹھائی, پوچھا علی؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ, نواسا ہوا ہے. سرکار دو عالم نے کہا مبارک ہو, کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے عرض کیا حرب. حرب نام رکھا, بڑی ہے رے بے, حرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, پیشانی پر بل آیا, فرمایا نہیں, حرب نہیں, حسن رکھو. حسن, حسن رکھو. حسن, حسن کے معنی ہوتے ہیں ایکسلنٹ, بہترین, لاجواب, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. حرب مت رکھو, حسن رکھو. نواسا تو رسول کا ہے, بیٹا تو علی کا ہے, نام کچھ بھی رہے. نہیں نہیں نہیں, اچھوں کا بیٹا ہے تو نام بھی اچھا ہوگا. حسن رکھو. زمانے نے ثابت کر دیا کہ سرکار دو عالم کا رکھا ہوا نام 100% صحیح ہے. وہ کل بھی حسن تھے, آج بھی حسن ہے, اور جنت میں بھی حسن ہوں گے. اور جو ان کو حسن جانے گا وہی جنت میں جائے گا, وہی جنت میں جائے گا جو حسن کو دیکھے اور کہے سب سے اچھا, سب سے بہتر. نام کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے نام رکھتے وقت اچھے معنی, اچھے ارتھ اور اچھے مفہوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پتہ نہیں حضرت عبدالرزاق کا نام کس گھڑی, کس چھٹا کے ساتھ عبدالرزاق رکھا گیا تھا. رزاق اللہ کا نام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. رزاق, رزاق
روٹی دے کے ترکاری کے لیے کسی اور کے پاس نہیں بھیجتا. رزاق نمکین کھلا کے میٹھے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں بھیجتا. رزاق کھانا کھلا کے پانی پینے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں بھیجتا. وہ رزاق ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، اڑھاتا بھی ہے، گیان بھی دیتا ہے، سواس بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے، سمجھ بھی دیتا ہے، عہدہ بھی دیتا ہے، مرتبہ بھی دیتا ہے، اور مہربانی کرے تو جنت بھی دیتا ہے. رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کی راہ کا پیر دستگیر اس صفت کا مالک ہے. جو سٹ گیا اس کو سب کچھ دے دے. جو آج سٹ جائے وہ بھی سب کچھ لے لے. یہ ہے عبدالرزاق کی بارگاہ. اسی لیے انا میاں ابھی بھی اس کام کو آگے بڑھانے میں اسی طرح لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا رنگ دکھایا، جیسے وہ آفیسر تھے ویسے ہی یہ بھی آفیسر ہے نا. یہ بھی مریدوں کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں. مریدوں کے محتاج نہیں ہیں، محتاج مریدوں کے کارساز ہیں. کارساز عجب ہے، بندہ نواز عجب. پیر تو وہی ہے جو بندہ نوازی بھی کرے، کارسازی بھی کرے. انا میاں وہ ہے جو ایک ایک مرید کے کھانے کی پرواہ کرتے ہیں. اس نے کھایا کہ نہیں، اس نے پیا کہ نہیں، کہاں سوئے گا، کہاں بیٹھے گا. دیکھیے آپ ایک پرماننٹ سبیل آپ کی اور ہماری چھت بن کے موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی پرواہ ہے کہ آنے والا موسم سے پریشان نہ ہو. وہ عبدالرزاق کا مہمان ہے اور میں عبداللطیف ہوں. عبداللطیف کا کام یہ ہے کہ وہ رزاق کے کام کو لطافت کے ساتھ آگے بڑھائے. لطیف کے معنی ہوتے ہیں موجود، اس طرح موجود کہ نظر نہ آئے لیکن موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے. رزاق کے بعد لطیف اور لطیف کے بعد علی، یہ تین اسماء باری تعالیٰ کی چمک یہاں متوقع ہے. رزاق کو آپ دیکھ چکے، لطیف کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو دن لائے جب عبداللطیف کی عمر طویل ہو، اور پھر ان کی اس طویل عمری کے بعد علی کا زمانہ ہے اور لوگ رزاق کو یاد کریں. انشاءاللہ تعالی. بزرگوں، دوستوں اور عزیز، آج جو آپ سے بات کرنی ہے وہ کوئی تقریر نہیں کرنی. تقریر کا جوہر آپ کے سامنے نہیں دکھانا. مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جس روش کے، جس راہ کے راہی ہیں، جس راہ سلوک کے ہم مسافر ہیں، اس راہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیر کا در ہے اور پیر سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ جتنا قوی ہوگا اتنا ہی انسان کامیاب ہوگا. ابھی آپ سن رہے ہیں ماسٹر اسماعیل صاحب جو پیر کی دعاؤں سے اب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہیں، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پیر سے رابطہ، پیر سے تعلق، پیر سے نسبت، پیر سے جڑاؤ، پیر سے سمبند جتنا پرگاؤ مضبوط ہوگا اتنا ہی کامیابی ہوگی. ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ سے کوئی کہے کہ یہ لوگ، تم لوگ جو پیر کرتے ہو، پیر سے رابطہ، پیر کی اطاعت، پیر سے تعلق، یہ تو کوئی مولوی سمجھاتا نہیں. جمعہ کے خطبے میں مولوی تقریر کرتا تو وہ سنت کی بات کرتا، فرض کی بات کرتا، مستحب کی بات کرتا، نفل کی بات کرتا ہے. کبھی پیر اور پیر سے رابطے کی بات نہیں کرتا، پیر سے تعلق کی بات نہیں کرتا. آپ کرتے ہو، وہ نہیں کرتا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ نیا کام تم کیوں کر رہے ہو، یہ نیا کام تم کیوں کر رہے ہو،
تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس تو جواب ہونا چاہیے، نہیں ہوگا جواب تو آج کل دنیا جواب نہ دینے والے کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ جواب دینے والا اگر بھاری ہو تو وہ سوال کرنے والے کو سوال بلا دے گا۔ تو جب کبھی آپ سے یہ پوچھا جائے، آپ اس سے پوچھئے کہ جو چیز تم بھول گئے ہو وہ ہم کو یاد ہے، ہمیں یاد ہے، تم بھول گئے ہو۔ تو وہ آپ سے پوچھے گا ہم کیا بھول گئے، تو آپ اس سے کہیے صحابہ کا اپنے رسول کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ جتنے لوگ سرکار دو عالم کے پاس آتے تھے وہ کیا بناتے تھے؟ رابطہ بناتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا رابطہ مضبوط ہو گیا وہ کہیں چلا گیا کامیاب رہا، اور جو قریب رہا، نزدیک رہا، رابطہ مضبوط نہ ہوا، وہ مسلمان ہو کے منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ اور جس کا رابطہ مضبوط رہا وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا گیا، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا رہا، کامیاب ہو گیا۔ قریب ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو دل کی قربت ہے۔ سرکار دو عالم کے گھر اور ابو لہب کے گھر میں ایک دیوار، ادھر ابو لہب کا گھر، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس قربت نے، اس نزدیکی نے، اس نکٹتا نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اویس قرنی ہزاروں کلومیٹر دور تھے، کبھی نہیں آئے سرکار کے پاس، لیکن دل سرکار کے قدموں میں ہونا سب سے کامیاب انسان ہوگا۔ یاد رکھو یہ پیر اور مرید کا رشتہ اگر کسی کو سمجھنا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہو، تو وہ سرکار دو عالم کو دیکھے اور صحابہ کو دیکھے۔ سب سے بڑے مرشد، سب سے مرشد اعلیٰ سرکار دو عالم، سید الاولیاء، عالم علم اولین و آخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑے مرید صحابہ کرام۔ یہ جو رابطہ تھا، یہی رابطہ صرف خانقاہوں میں زندہ رہا۔ اگر کوئی کہے کہ کل تو نبی تھے آج کتاب ہے، تو ایک اہم بات یاد رکھو، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آج تو نبی نہیں ہے کتاب ہے، تو اگر میرا کام صرف کتاب سے چل جاتا ہے، پیر کی ضرورت ہم کو نہیں، تو پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ صحابہ کو تو دونوں کی ضرورت تھی، کتاب تو ان کے پاس بھی تھی، قرآن تو انہی کے سامنے اترا تھا۔ اگر سب کام قرآن سے چل جاتا تو رسول کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر صحابہ کو کتاب کے ساتھ رسول کی ضرورت تھی اور ہم کو نہیں ہے، تو معاذ اللہ ہم تو صحابہ سے بھی بلند ہو گئے، جو ان کو دو چیز کی ضرورت تھی، رسول اور کتاب، اور ہم کو نہیں چاہیے رسول، صرف کتاب چاہیے، تب تو ہم صحابہ سے بھی اونچے ہو جائیں، جبکہ ہم صحابہ سے بہت نیچے ہیں، بہت نیچے، بہت نیچے، بہت نیچے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب صحابہ کو پیر بھی چاہیے تھا، کتاب بھی چاہیے تھا، تو ہمیں بھی چاہیے پیر اور کتاب۔ کتاب اس لیے کہ ہم اس سے پیر پہچان سکیں، اور پیر اس لیے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو کوئی کر کے دکھائے گا تو پیر ہی ہے۔ جہاں مشکل نظر آئے گی وہاں پیر کر کے دکھا دے گا، تاکہ اس کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب ایک دو مثال۔ ایک بزرگ
اپنے پیر کی خدمت میں رہا کرتے تھے، مرید تھے، تعلیم پا رہے تھے، بہت اچھی تعلیم پا رہے تھے، بہت ترقی کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ اور تھے، ایک ولی اور تھے، ایک صوفی اور تھے، وہ بھی بڑے نامور تھے، بہت مشہور تھے۔ کبھی کبھی مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اگر پیر اجازت دے، پیر اگر پرمیشن دے، آجزا دے، تو اس پیر کے یہاں بھی ذرا ہو لیں، ملاقات کر لیں، سلام کر لیں۔ تو اکثر پیر سے کہتے حضور اگر اجازت دیجئے تو ان سے بھی ملا ہے۔ پیر کچھ بولتے نہیں، چپ رہے۔ یاد رکھو ہر کام پیر سے پوچھ کے کیا کرو۔ اگر پیر چپ رہے تو اس کے مطلب ابھی اجازت نہیں ہے، چپ ہو جاؤ، پھر مانگو اجازت، پھر موقع ملے تو پھر مانگو، اگر اجازت مل جائے تب وہ کام کرو۔ کبھی کبھی کہا کرتے حضور اس پیر کے یہاں جائیں، پیر چپ رہے۔ ایک دن مرید نے پوچھا پیر سے حضور فلاں بزرگ کے پاس جائیں اگر اجازت دیجیے۔ پیر نے کہا ہاں جاؤ، ہاں جاؤ، لیکن بیٹھنا نہیں، ان کے پاس بیٹھنا مت، جاؤ لیکن بیٹھنا مت۔ توجہ چاہتا ہوں، میں ایک ادھارن اور ایک پریسیڈنٹ آپ کے سامنے سائٹ کر رہا ہوں۔ پیر کا ادب کیسا ہونا چاہیے، اب پیر کے علاوہ دوسرے کسی بزرگ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ روز پیش آتا ہے ہم کو، آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاؤ بیٹھنا مت۔ وہ بزرگ اجازت مل گئی تو گئے دوسرے پیر کے۔ دوسرے پیر صاحب چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ جو مرید صاحب پہنچے چوکی سے قریب ہوئے، ایک کونے میں چوکی کے پاس سٹے، سلام پیش، السلام علیکم۔ حضرت نے نظر اٹھائی، پہچانا کہ فلاں پیر کا مرید ہے یہ۔ تو حضرت نے کہا بیا بنشی، آؤ بیٹھ جاؤ، آؤ آؤ بیٹھ جاؤ۔ اب تو مرید پر بجلی گر گئی، پیر نے کہہ دیا بیٹھنا مت، اور یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اور توجہ چاہتا ہوں، اللہ پیر نے تو کہا جاؤ بیٹھنا مت، اور اس بزرگ کے پاس آئے تو یہ بزرگ کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ اب کیا کریں؟ دیکھو کامل مرید کیسے عمل کرتا ہے۔ یہ جو مرید صاحب گئے تھے یہ ایک پیر سے کھڑے رہے، ایک پیر چوکی کو موڑ دیا، چوکی کے کونے کے پاس ایک پیر موڑ دیا چوکی پر، اور ایک پیر نیچے کھڑا۔ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو ایک پیر موڑا اور ایک پیر سیدھا کیا۔ غور سے دیکھا اور کہا خیریت؟ کہا حضور پیر کا غلام ہو، بزرگوں کی عزت بھی سکھائی گئی ہے، بزرگوں کی عزت بھی سکھائی گئی ہے، لیکن پیر کا نافرمان نہیں ہوں، پیر کا حکم نہیں ہے بیٹھنے کا۔ اب آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، تو اللہ نے دو پیر دیے ہیں، ایک کو آپ کے لیے موڑ دیا، ایک کو پیر کے حکم کے مطابق کھڑا رکھا۔ وہ بزرگ اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، اور کہا جانتے ہو پیر نے ایسا کیوں کہا؟ پیر کو معلوم تھا کہ تم ایسا کرو گے، اور جب ایسا کرو گے تو ان سے تو پاتے ہی ہو، ہم سے بھی پا جاؤ گے، لو ہم بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہی مرید ہونا چاہیے۔ اب میرے مریدوں کے لیے بھی تم نمونہ ہو، میرے مرید بھی دیکھیں کہ مرید کیسا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مرید سے اپنے پیر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی طرف ایک اشارہ اس واقعے میں مل گیا ہے نا۔ اور ایک واقعہ سنو کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ محبت کا میں نے اب گزشتہ سال بیتے وقت آپ سے محبت کے عنوان پر کچھ بات کی تھی،
آج محبت کی ایک چھٹا دکھاتا ہوا. ایک مرید تھے بڑے زمیندار دولت مند ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک. ان کے پیر تھے اپنے وقت کے قطب. ان کا نام تھا پیر کا میر قمر الدین. وہ اپنے پیر کے رسیہ تھے, پیر کے عاشق تھے, پیر پر نثار تھے, پیر پر فدا تھے. وہ مرید ہی کیا جو پیر پر فدا نہ ہو. ایک دن ان کی زمینداری میں ایک آدمی گرفتار ہوا, پکڑا گیا, پکڑ کے لایا گیا. اس زمانے میں اپنی فورس ہوتی, اپنی پولیس ہوتی, ہر زمیندار پولیس پکڑ کے لائی. ایک آدمی رات میں پکڑایا تھا, شام میں. دوسرے دن صبح میں کچہری لگی, زمیندار صاحب بیٹھے, وہ آدمی پیش کیے. جب کوئی مجرم پیش ہوتا تو عملہ اور آفیسر اس سے پوچھتا, سب سے پہلے پوچھتا اور حکم بیان کرتا. تو اس نے کہا حضور یہ آدمی کل زمینداری میں داخل ہو گیا تھا اور گھوم پھر رہا تھا, پکڑا گیا. جہاں نہیں داخل ہونا چاہیے وہاں داخل ہو گیا. اس کا جرم یہ ہے, یہ پکڑ کے لایا گیا. حضرت نے زمیندار صاحب نے کہا مقدمہ شروع ہو. اجازت مل گئی تو آفیسر نے پوچھا نام کیا ہے. وہ آدمی تھر تھرایا ہوا تھا, ڈرا ہوا, کانپ رہا تھا. یہ پتہ نہیں کیا سزا ملے گی. زمیندار صاحب کیا سزا دیں گے ہم کو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. تو اس نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا میرا نام قمر الدین ہے. اس کا نام قمر الدین ہو. اس نے کہا میرا نام قمر الدین ہے. قمر الدین سننا تھا کہ زمیندار صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کیا بولے کیا بولے, کیا نام ہے تمہارا. اور ڈر گیا بیچارہ. وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا میرا نام قمر الدین ہے. اب تو زمیندار صاحب اس کے چاروں طرف گھومنے لگے. اب بولو نام کیا ہے. کہا قمر الدین. پھر گھومنے لگے. کہا تیرا نام کیا ہے. پھر بول قمر الدین. طواف کیے جا رہے, گھومے جا رہے, ناچے جا رہے. اس آدمی کی حالت خراب کی, کہاں ہم آ گئے, اب کیا ہوگا پتہ نہیں. یہ حاکم ہی میرے چاروں طرف گھوم رہا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کو سکون ہوا تو کہا چادر لاؤ, کپڑا لاؤ, سامان لاؤ, لنگی لاؤ, پیسہ لاؤ. اور اس کو دے کے معافی مانگنے کی غلطی ہو گئی کہ تم پکڑا گئے, میرے آفیسر سے غلطی ہو گئی, میری پولیس سے غلطی ہو گئی, ہم معافی مانگتے ہیں. تمہارا نام کیا ہے. کہا قمر الدین. اور لاؤ اور دیے جاؤ. کیوں. اس کا نام وہی ہے جو میرے پیر کا نام ہے. نہ شکل ملتی نہ صورت ملتی, کہاں پیر کہاں یہ آدمی. صرف نام کا عالم یہ ہے نا. مذاق مت سمجھو. حدیث پاک میں آتا ہے بے شمار لوگ جنت میں صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے. فرشتہ پوچھے گا ماں اسمو کا, بول تیرا نام کیا ہے. تو تو مجرم ہے, تو تو گنہگار ہے, تو تو پاپی ہے, بول تیرا نام کیا ہے. بولنے والا ڈر کے مارے حشر کے روز, قیامت کے روز جب اپنا نام بتائے گا تو شروع کرے گا نام کے پہلے حصے سے محمد. اور جہاں اس نے محمد کہا رب ذوالجلال کی جانب سے آواز آئے گی غیب سے, اس کا نام میرے حبیب کے نام سے ملتا ہے, اس کو جنت میں داخل. بزرگوں, دوستوں اور عزیز, محبت تو اللہ سے سیکھی جا رہی ہے. کون سکھائے گا محبت. کس کی مجال ہے کہ محبت سکھا دے. محبت کے تقاضے اگر کوئی پورا کرتا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے. اور یہ راستہ جس کی آپ نے ٹوپی پہنی ہے, جس کا آپ نے لباس پہنا ہے, جس کا آپ نے تاج پہنا ہے, یہ محبت کا راستہ ہے. سوائے محبت کے یہاں کچھ نہیں ہے.
یہاں کا کھانا محبت، یہاں کا پینا محبت، یہاں کا پہننا محبت، یہاں کی ہر چیز محبت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، غضب کی آیت، عجیب آیت۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 99 نام پڑھا ہوگا، آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، پڑھتے رہتے ہیں آپ، لیکن آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو اللہ کی شان خود اللہ نے بیان کی ہے وہ حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے۔ اور میں نے آج یہ آیت اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو صوفیزم اور خانقاہ دونوں ایک ساتھ اللہ نے جو سمجھایا ہے وہ آپ کو سنا دے۔ آدمی جب کسی کی بات مانتا ہے، جب بھی کسی کی بات مانتا ہے، اوبیڈینٹ ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، آدیش کا پالن کرتا ہے، تو اس میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ آدیش کا پالن اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، دنڈ ملے گا، نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، اس لیے آدیش مان لیتا ہے نا۔ اکثر، زیادہ تر، ادھکتر آدیش کا پالن ڈر کے ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ میرے سامنے اللہ کا گھر ہے، آپ کے بھی سامنے اللہ کا گھر، دیکھ رہے نا، مسجد ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر اللہ والا ہے، اور بیچ میں صوفی عبدالرزاق کے مریدین ہیں۔ اللہ نے کیا قسمت بنائی، اللہ والا، اور بیچ میں ان دونوں کو چاہنے والا ہے نا۔ ہم لوگ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اس کے ولی کے غلام ہیں، ادھر کی بندگی کرتے ہیں، ادھر کی غلامی کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں ادھر، اللہ کو کھولتے ہیں ادھر، ہے نا۔ بیچ میں ہم لوگ ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب کی بندگی کرو، رب کی پرستش کرو، رب کی آگیا کاریتا کرو۔ کون رب؟ جو اس گھر کا رب ہے، اور ساری کائنات رب کا گھر ہے، مکہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اس سے پہلی مراد تو کعبہ ہے، اور دوسری مراد مسجد ہے، اور تیسری مراد ساری کائنات ہے۔ سب تو ربی کا گھر ہے۔ کہاں ہے جہاں رب نہیں؟ کل وہاں پر مسجد نہیں تھی، آج بن گئی۔ کل تک وہ اللہ کا گھر نہیں تھا، گھر بن گیا۔ کہیں بھی مسجد بن سکتی ہے، سب اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس اللہ کی پرستش کرو جو اس گھر کا رب ہے، اس گھر کا مالک ہے۔ کون رب؟ کون رب؟ کیسا رب؟ رب کی وشیشتا کیا ہے؟ رب کی صفت کیا ہے؟ رب کا گن کیا ہے؟ رب کی پہچان کیا ہے؟ رب کی، اللہ کی کیا پہچان ہے؟ الذی اطعمہم من جوع۔ سبحان اللہ۔ کون رب کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو وہ تم کو کھلاتا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور جب تم ڈرے ہوئے ہو تو وہ تم کو اپنی شرن میں لیتا ہے۔ دو صفت بتائی گئی، بھوکے ہوتے ہو تو کھانا کھلاتا ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہو تو شرن میں لے کے شانتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، چین دلاتا ہے، کانپتے ہوئے کو یقین دلاتا ہے کہ ڈرو مت، ہم ہیں، کوئی تمہارا کچھ کر نہیں سکتا، ہے نا۔ ایسے رب کو کسی نے چھپا دیا ہے۔ یہ تو صوفی ہے جو اس رب کے آگے سے پردہ اٹھاتا رہتا ہے،
پردہ اٹھاتا رہتا اور کہتا ہے آؤ آؤ اس رب کی طرف تم کو لیے چلتے ہیں جو بھوکے کو کھلاتا ہے اور ڈرے ہوئے کو پناہ دیتا ہے۔ یہ عبدالرزاق کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی صفت سے مزین ہو گیا۔ عبدالرزاق کا کام کیا تھا؟ بھوکا آیا کھانا کھا لے، کھانا کھا لے، پانی بھی پی لے، یہ بھی کھا لے، یہ بھی پی لے، ہے نا؟ ڈرا ہوا ہے، کاہے کو ڈرتا ہے؟ چین سے بیٹھ جا۔ خانقاہ اسی کا نام ہے کہ جب کوئی پہنچے تو پہلے اس کو کھلا دے پلا دے، ڈرا ہوا ہو تو شرم دے دے، چین دے دے، اطمینان دے دے اور کہے ڈر مت، گنہگار آیا ہے، ہم تجھ کو نہلا دیں گے، سب گناہ دھل جائے گا، تو ڈر مت، اب اللہ کی راہ میں بڑھ جا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کسی شعر کا مصرع نہیں ہے، کسی کویتا کی پنکتی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو سورہ قریش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی بھی خانقاہ میں چلے جائیے، شرط یہ ہے کہ وہ خانقاہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہو سکتا ہے مدرسے میں آپ کو کھانا مل جائے لیکن ساتھ میں گناہ پر ڈر بھی ملے گا، اور ہو سکے تو فتویٰ بھی مل جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ تم پکے جہنمی ہو، اور آپ ڈر کے مارے کانپ اٹھیے گا کہ آئے تھے جنتی سمجھ کے ہم تو جہنمی ہو کے جا رہے ہیں، ہے نا؟ فتویٰ آپ سے کہے گا تم جہنمی، تمہارا نکاح غلط، تمہاری نماز برباد، اور خانقاہ کیا کہے گی؟ آؤ آؤ آؤ، پہلے تو بھار پیٹ کھانا کھا لو، پانی پی لو، فتویٰ چاہتے ہو؟ ارے اللہ ہر گناہ کو بخشتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مت ڈرو، مت گھبراؤ، مت نا امید ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ ہر گناہ کو بخشنے والا ہے۔ یہی ہے خانقاہ جو پکار پکار کے کہتی ہے ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیز۔ سنو سنو، یہ چوکھٹ نراشا کی چوکھٹ نہیں ہے، یہ چوکھٹ تو آشا کی چوکھٹ ہے۔ یہاں نراش ہو کے مت آؤ، یہاں آشا ہی آشا ہے، آشا کی کرن ہے، آشا کی جوالا ہے، آشا کا پرکاش ہے، آشا کا لقمہ ہے، آشا کا جیون ہے، آشا کا سندیش ہے۔ یہاں نراشا نہیں، آ جاؤ، ڈرو مت، آ جاؤ یہاں، ہم تم کو کامیاب بنانے والے ہیں۔ یہاں بھاشا پر بھی زور نہیں ہے کہ تم کیا بھاشا بولتے ہو، صحیح بول پاتے ہو کہ نہیں بول پاتے ہو، جیسے بھی تم ہو قبول کیا جائے گا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ جانور چر رہے ہیں، چراگاہ ہے، گھاس کا میدان ہے، جانور چر رہے ہیں، بھیڑ چر رہی، بکری چر رہی، اور ان کا چرواہا پیڑ سے پیٹھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور گنگنا رہا، کچھ بول رہا، اپنے آپ سے بات کر رہا، اپنے آپ سے وارتالاب کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، سارا درشیہ دیکھتے ہوئے، منظر دیکھتے ہوئے، تو کان میں آواز گئی کہ چرواہا کیا کہہ رہا؟ جانتے چرواہا کیا کہہ رہا؟ چرواہا کہہ رہا اے اللہ تیری بڑی مہربانی ہے میرے اوپر، تو نے اتنا جانوروں کا ریوڑ دیا ہے، یہ سب جانور تیرا دیا ہوا ہے، تیری میرے اوپر بڑی دیا ہے، بڑی کرپا ہے۔ اے اللہ اگر تو میرے پاس آ جاتا تو میں تجھ کو نہلا دیتا، منہ دھلا دیتا، کپڑا پہنا دیتا، سر میں تیل دے دیتا، پیر دبا دیتا، بدن دبا دیتا۔ کون کہہ رہا؟ میں چرواہا۔ اے اللہ تو میرے پاس آتا یا ہم کو بلاتا تو ہم تجھ کو نہلا دیتے، تیرے سر میں کنگھی کر دیتے، تیرے سر میں تیل دے دیتے، تیرا بدن ہاتھ دبا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو رک گئے اور کہا اے چرواہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ بیچارہ ڈر کے مارے ہڑبڑا کے اٹھا، کہا بولیے کیا کہتے ہیں؟ کہا تو کیا بولا؟ چرواہے نے کہا ہم نے تو یہی کہا
کہ اللہ اگر تو میرے پاس آتا تو میں سر میں تیل دے دیتا، کنگھی کر دیتا، بدن دبا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے وقوف، مورخ، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کو کسی کے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کا سر نہیں ہے کہ اس کے سر میں کنگھی کی جائے گی، اللہ کا بدن نہیں ہے کہ اس کا بدن چیپا جائے گا۔ اللہ سے ایسے نہیں بولتے، اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا جاتا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر کے آگے بڑھ گئے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام آگے گئے ہی تھے اور ادھر چرواہا بیچارہ رو رہا۔ ایک تو اللہ ملا نہیں اور دوسرے اس کی شان میں ہم سے گستاخی ہو گئی، ہم نے ایسا کہہ دیا جو اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہائے غلطی، ہائے 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 ہائے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے کہ وہی آ گئی، وہی آ گئی۔ کہا گیا اے موسیٰ، ہم نے تم کو لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا یا توڑنے کے لیے بھیجا؟ تمہارا کام میرے بندوں کو ہم سے جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، ہم سے کہاں پر قصور ہو گیا؟ کہا گیا وہ چرواہا جو کچھ کہہ رہا تھا دل کی گہرائی سے کہہ رہا تھا، اسے کہنا نہیں آتا تھا لیکن سچا ہے، سچا ہے۔ بولنا نہیں آتا تو کیا ہوا؟ نہیں آئے تو نہیں آئے، دل میں تو سچائی ہے۔ سچائی کی اپنی بھاشا ہوتی ہے، سچائی میں النکار کی ضرورت نہیں ہے، سچائی میں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رنگ صحیح نہیں ہے تو اس پر پاؤڈر چاہیے، ہونٹ صحیح نہیں ہے تو ہونٹ پر رنگ لگانے کے لیے کچھ چاہیے، لیکن اگر سوندرج اصلی ہے تو اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیلا اگر کالی ہو تب بھی مجنو مل جاتا ہے، بشرطے کہ سچی ہے نا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو صوفیوں کی بارگاہ ہے، یہاں النکار، بناوٹ، میک اپ، تصنع، تکلف نہیں چلتا، یہاں اصلیت چلتی ہے۔ یہاں کالا کلوٹا بلال جنت میں اس کے قدموں کی آواز سرکار دو عالم سنتے ہیں، گورا چٹا ابو لہب جہنم میں جانا طے ہو جاتا ہے۔ یہاں رنگ کا کوئی معاملہ ہی نہیں، یہاں نسل کا کوئی معاملہ ہی نہیں، کون خاندان کے ہو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، کون رنگ کے ہو اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ آؤ سچائی کے راستے پر چلیں، سچے بن جاؤ۔ سچے سے بڑے ہونا کوئی بڑی نعمت نہیں، اصلی نعمت سچا ہونا ہے۔ عبدالرزاق سچے ہیں اور انہوں نے سچوں کو کھوج کے نکالا ہے، یہ سب سچے ہیں۔ اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ہے، آخری بات، اور وہ یہ کہ پیر نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے آج کے زمانے میں اس کی بڑی مہتتا، آوشکتا اور آہرجتا ہے۔ آج کا زمانہ ایک جملے میں اگر کہیے تو آج پوری دنیا کے امن کو، چین کو، شانتی کو، سوہارد کو، سوبھاؤ کو سب سے بڑا خطرہ ادھرم سے نہیں دھرم سے ہے۔ آج دنیا میں جتنی جگہ مارکاٹ مچی ہوئی ہے وہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو دھرم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ دھرم، بھگوان کا نام، ایشور کا نام، اللہ کا نام لے کے لوگ مارکاٹ کر رہے ہیں۔ ایک دور تھا جب یہ کام ادھرم کرتا تھا، ایک زمانہ تھا جب یہ کام ادھرم کرتا تھا۔ کیا
बज गया। एक दौर था, एक ज़माना था जब अधर्म ये काम करता था। आज लोग धर्म का नाम लेकर अधर्म कर रहे हैं। पहले लोग अल्लाह का और ईश्वर का नाम लेते थे तो आदमी को शांति महसूस होती है। आज कोई भगवान का नाम ले तो अशांति पैदा होने का डर पैदा होता है। अजीब दौर आ गया, ऐसा नहीं था पहले। अल्लाह का नाम लेने से भूख भी मिट जाती थी और डर भी दूर हो जाता था। अब तो अल्लाह का नाम लेने से भूखे रहने का डर है और अल्लाह का नाम लेने से शांति को अशांति में बदलने का आभास होता है। ये दौर आ गया। ऐसे दौर में सूफी खानकाह और सूफी मशरब, सूफी संप्रदाय के लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्यार का पुतला बनिए, मोहब्बत की ज्योति बनिए। आप जहाँ रहिए मोहब्बत बांटिए और मोहब्बत बांटते हुए नाम मत पूछिए क्या नाम है तुम्हारा, तब हम मोहब्बत देंगे। नहीं, मीठी चीज सबको मीठा कर देती है। मीठी चीज नाम पूछ के मीठा नहीं करती। एक चमचा चीनी हम मुंह में लें और एक चमचा चीनी आप मुंह में लीजिए, दोनों का मुंह मीठा हो जाएगा। मोहब्बत करने वाला अगर नाम पूछ के मोहब्बत दे तो वो मोहब्बत नहीं कर रहा, राजनीति कर रहा है। और राजनीति और मोहब्बत में यही अंतर है। मोहब्बत करने वाला सबसे मोहब्बत करता है, राजनीति करने वाला राजनीतिक लाभ देख के मोहब्बत करता है। ये आज का संदेश है कि खानकाहों में आने वाले सबके लिए पनाहगाह, सबके लिए मोहब्बत का सबब, सबके लिए प्यार का सबब, सबकी सेवा करने वाले, सबके काम आने वाले, सबके ऊपर मेहरबानी करने वाले बने। नाम पूछ कर नहीं, धर्म पूछ कर नहीं, पता पूछ कर नहीं। अगर कोई आपको मारे भी तो आप कहिए तुम मार सकते हो, हमें मारने का अधिकार नहीं है। याद रखिए, सबसे बड़ा पहलवान वो नहीं है जो उठा के पटक दे। सबसे बड़ा पहलवान वो है जो पटकने की सलाहियत रखता हो लेकिन माफ कर दे। माफ करने वाला सबसे बड़ा पहलवान है। ये जो सूफी अब्दुल रज़ाक लेटे हुए हैं, इन्होंने लाखों को माफ किया है, लाखों को माफ किया। इनके साथ भी बुराई करने वाले की कमी नहीं थी। आज भी बुराई करने वाले मौजूद हैं। रोज चाहते हैं अल्लाह मियाँ का रास्ता रोक दे, रोज चाहते हैं सूफी अब्दुल रज़ाक के मुरीदों को सता दे। सता ले, वो सताना जानते हो। हमारा काम तो हमारे रब ने हमको सिखा दिया है। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह तो वही है जो भूखे को खाना खिलाता है और डरते हुए को पनाह देता है। जब अल्लाह किसको खाना खिलाता है? काफिर को, नास्तिक को, जो अल्लाह को मानता ही नहीं, नास्तिक, उसको भी अल्लाह रोज खिला रहा, तीनों वक्त खिला रहा है ना। बीकानेर का हलवा भी खिला रहा और बीकानेर की कचौड़ी भी खिला रहा और सिंगरी का अचार भी खिला रहा है। वो नास्तिक, लेकिन परवरदिगार उसको खिलाया जा रहा। तो ये परवरदिगार के रास्ते पर चलने वालों, तुमको भी वैसे ही करना है कि दोस्त हो या दुश्मन, सबको खिलाना है, पिलाना है और सबके भय को, डर को दूर करना है। जिस दिन ये काम हो गया उस दिन आप भी एक खानकाह हो, आप भी एक सूफी हो, आप भी सूफी अब्दुल रज़ाक की तस्वीर हो, छवि हो, आप भी सूफी हकीमुद्दीन की छवि हो, आप भी ख्वाजा हसन की छवि हो, है ना। जिस दिन ये काम हो गया उस दिन हम भी कामयाब हो गए, आप भी कामयाब हो गए। दुनिया का सबसे टफ काम, सबसे मुश्किल काम
نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نہیں ہے۔ کان کھول کے سنو، میں اعلان اعلان بول رہا ہوں، سب سے ٹف کام نماز پڑھنا نہیں ہے۔ نماز تو منافق بھی پڑھ لیتا تھا اور امام حسین کا قاتل بھی پڑھ لیتا تھا، حضرت علی کو قتل کرنے والا بھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ سب سے بڑا کام اور سب سے اہم کام سب سے بڑا کام اور سب سے اہم کام اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دشمن پر بھی مہربانی کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نماز بڑا کام ہے، لیکن کب؟ جب نماز کا فائدہ بھی پیدا ہو۔ اور نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب کی صفت کا نمونہ بن جاتا ہے، تجلی بن جاتا ہے کہ رب اس کا کھلاتا اور پلاتا ہے اور ڈرنے والے کو پناہ دیتا ہے، تو نمازی بھی کھلاتا اور پلاتا ہے اور ڈرنے والے کے لیے پناہ بن جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھو، محبت بھی کرو، روزہ بھی رکھو، محبت بھی کرو۔ صرف نماز پڑھنے سے ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہو جو نماز پڑھ کے کربلا میں قتل کرتے تھے۔ تم کو تو چاہیے کہ حضرت امام حسین کے راستے پر چلو، جو نماز بھی پڑھتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنی گردن کٹا دیتے تھے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ بزرگوں، دوستوں اور انہی باتوں کے ساتھ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پروردگارا، یہ تیرے ایک ولی کی چوکھٹ ہے۔ اے اللہ، یہاں کوئی عقل کی بیساکھی لگا کر نہیں آتا۔ بڑے بڑے گیانی اور دانشور ادھر کا راستہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تو وہی آتا ہے جسے تو بلاتا ہے، اس لیے کہ تیرے دوست ہیں اور تیرے دوست کی چوکھٹ پر وہی آئے گا جس کو تو آپ بلانا چاہے گا۔ اے اللہ پاک، جب بلایا ہے تو اپنی ہم سب کی حاضری قبول فرما اور آج کی مجلس کو قبول فرما لے۔ مجلس کے سجانے والے حضرت ننا میاں اور صوفی عبدالرزاق کے مریدوں اور مخلصوں کو قبول فرمائے، اور جن کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ان کی حاضری کو قبول فرما۔ دور اور نزدیک سے آنے والے تمام حاضرین، مرد ہو یا عورت، ہندو ہو یا مسلمان، کالے ہو یا گورے، غریب ہو یا امیر، پڑھے لکھے ہو یا مزدور، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو لوگ بھی یہاں حاضر آئے ہیں وہ تیرا جلوہ دیکھنے آئے ہیں۔ اے اللہ پاک، لوگ مسجد میں جاتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں بھی جاتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، مسجد میں بھی تیرے ہی جلوہ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ والے کی بارگاہ میں بھی تیرے ہی جلال و جمال ڈھونڈتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی حاضری قبول فرما، سب کی مرادیں، سب کی حاجتیں، سب کی تمنائیں، سب کی آشائیں، سب کی آرزویں پوری فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیٹی کے باپ کو اور بہن کے بھائی کو اپنی بیٹی اور بہن کا اچھا
رشتہ संबंध عطا فرما ताकि अच्छे घर उसको चला सके। अल्लाह पाक बेटा या बेटी जो तूने अता फरमाया है उसको नेक सालेह फरमा बरदार बना, ताकि माँ बाप जब अपनी औलाद को देखे तो उनकी आँख ठंडी हो जाए। अल्लाह पाक यहाँ मियाँ और बीवी भी आए, पति और पत्नी भी आए। अल्लाह दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी वो है जिसके मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, आपस में अच्छा संबंध हो। अल्लाह तमाम आने वालों के मियाँ और बीवी में अच्छा संबंध अता, मधुर जिंदगी अता। अल्लाह मियाँ बीवी को एक साथ तू ऐसी तौफीक दे कि खुशी खुशी तेरा सजदा पति भी बजा लाए, पत्नी भी बजाए। अल्लाह पाक पति को अच्छा मुरीद और पत्नी को अच्छी मुरीदा बना। अल्लाह पाक यहाँ जो लोग भी हाजिर आए हैं वो या तो मुरीद हैं या मुरीद होने वाले हैं। अल्लाह जो मुरीद हैं उनकी बहैसियत मुरीद यहाँ भी आबरू रख, वहाँ भी लाज रख। अल्लाह पाक सूफ़ी अब्दुल रज़ाक और सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ उर्फ अन्ना मियाँ कि जिन जिन को मुरीद बनाया है अल्लाह उन सबको अपने पीर का सच्चा पक्का आशिक बना, वाली बना, शायदा बना, वाला बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीर की मोहब्बत पर जिंदा रहे, पीर की मुरीदी पर दम निकले और पीर के साथ हमारा हश्र हो। अल्लाह पाक ये बारगाह रज़्ज़ाक़िया, ये दरबार रज़्ज़ाक़िया, इसमें जो तामीरी काम हो रहा है, जो तामीरी और तहरीरी काम हो रहा है, अल्लाह उसमें अपने गैब से मदद फरमा। इस दरबार को और उरूज और तरक्की अता फरमा। इसके कामों के ज़रिए इंसानियत को मजबूत बना, मानवता को मजबूत बना, सूफीज़्म को मजबूत बना। अल्लाह पाक हासिदों की नज़र बद से, बुरों की नज़र ख़राब से, ज़माने की निगाह ख़राब से इस खानकाह को, इस खानकाह से जुड़े लोगों को, सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ की दोनों औलाद को, पेट की औलाद और हाथ पकड़ने वाली औलाद, अल्लाह दोनों औलाद को सलामत रख, कामयाब रख, बामुराद रख। सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद में मोहब्बत, इकाई और इत्तेहाद अता, आपस के झगड़े, हसद और फसाद से इस घर को, इस खानवादे को महफूज और मामूर रख। हज़रत अन्ना मियाँ की सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र में बरकत अता फरमा। हज़रत की औलाद को बाप और दादा से ज़्यादा लायक और फायद बना और इनको बाप और दादा का नाम रोशन करने वाला बना। अल्लाह पाक अब अली की बारी है। अन्ना मियाँ से अली की ऐसी तरबियत हो कि लंबे अरसे के बाद जब अली का ज़माना आए तो लोग कहें बाप दादा से भी एक कदम खिदमत में आगे है। अल्लाह पाक तमाम मुरीदों के बाल बच्चों, मुरीदों का आना और जाना, मुरीदों का घर, मुरीदों के सगे संबंधी, मुरीदों का कारोबार, मुरीदों की मजदूरी, मुरीदों की दिन और रात में बरकत अता, रहमत अता, सबको एक बना के रख और नेक बना के रख। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमारे बिल्कुल के रहम करम से आपके रूहानी अल्फाजों से हमें नवाजा, हमारे